صبح خیزی کی برکات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں جو اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان الوی صاحب اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ انہیں جانتے ہیں، جب بھی پروگرام میں آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا کے جاتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھیں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر آپ؟ اللہ خیریت کا سے؟ احسان، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ بڑے دن ہو گئے تھے، ملاقات ڈیو تھی، تو آج ایسا ہی ہے جی، پروگرام کے ذریعے ملاقات ہو بہت گئی۔ خوشی ہو رہی ہے جی، اللہ کو خوش رکھے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ اچھا سر، ہم نے چونکہ بات کرنی ہے صبح خیزی کی برکات کے حوالے سے، تو فرمائیے گا کہ اسلام میں صبح کے وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور صبح کا جو وقت ہے انسان کی دینی، جسمانی، معاشی زندگی کے لیے باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں اور اس کی وضاحت کیا ہے، سمجھنے کے لیے بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام سر۔ اور یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری آج کی یہ مختصر سی مجلس انتہائی نتیجہ خیز اور انشاءاللہ، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، وقت تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت قیمتی چیز ہے۔ اس دنیا کی سب سے عزیز متاع وہ وقت ہی ہے زندگی کا۔ لیکن جو صبح کا وقت ہے وہ ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، حامل ہے۔ اور اس کی جو خیر و برکات ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ذکر کافی مقامات پہ کیا ہے۔ مثلا ایک صورت ہے، اس کا آغاز ہی ایک قسم سے کیا، اور وہ بھی صبح کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور اس صورت کا نام ہی سورۃ الفجر رکھا۔ صحیح۔ تو قسم اللہ اسی چیز کی کھاتے ہیں جو ایک غیر معمولی ہو اور اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہو، مضمر ہو۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، کہ صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور ایک جگہ کہا ہے والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، جی جی۔ کہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کا ہماری زندگی پہ، ہمارے دین پہ، جسم پہ اور ہر لحاظ سے یہ اس کی کیا خیر و برکات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ صبح کا وقت کتنی اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہے۔ کہ یوں سمجھیں کہ گویا رات ایک قسم کی موت ہے، ایک قیامت ہے، اور صبح ایک نئے دن کا آغاز اور نئی زندگی ہے، اور صبح کا سانس یہ وہی ہے جس کو ہم باد نسیم بھی کہتے ہیں، باد صبا بھی کہتے ہیں، اور جنت کی ہوا بھی کہتے ہیں، کہ حتیٰ کہ جو سائنسی اعتبار سے کہ درخت بھی اپنی آکسیجن جو ہے نا وہ اس وقت چھوڑتے ہیں، اور ہر چیز گویا یہ ایک نئی انگڑائی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خیر و برکت کا وقت ہے۔ اور اس وقت اٹھنا، اور کس لیے اٹھنا؟ سب سے بنیادی چیز اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ذہن میں ہو تو پھر اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کر دیتے ہیں۔ کہ صبح جیسے قرآن میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کی ایک خیر و برکت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بابرکت بنایا وقت کو، فرمایا کہ آپ نماز قائم کریں، اور پھر اس کی اوقات کا ذکر کیا، جب سورج ڈھلے اور شام تک، پھر فرمایا وقرآن الفجر، فجر کے وقت بھی قرآن پڑھیں۔ حالانکہ نماز کا حکم ہے اور نماز ہی اس سے مراد ہے، لیکن اس میں چونکہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، رکعتیں تھوڑی رکھی گئی ہیں، قیام زیادہ لمبا رکھا گیا ہے، اور پھر فرمایا جو صبح کا قرآن پڑھنا ہے نا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ جو رات اور دن کے فرشتے ہیں وہ باری باری آتے ہیں، صبح کے وقت اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر صبح کے بارے میں فرمایا کہ جو رات بھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں عصر کے ٹائم، تو ان کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ رات والے بھی اور دن والے بھی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ صبح والے فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے ہمارے ساتھ، تو وہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے، کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے نا کل عصر کے وقت تو بھی وہ نماز میں لگے ہوئے تھے، اور اب ہم جب آئے ہیں تو بھی وہ نماز میں تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ گویا یہ انسان جو ہے اس کا ذکر اس صبح کی نماز کی برکت سے، صبح خیزی سے اللہ کے ہاں فرشتے کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے غافل نہیں تھے سوئے ہوئے، بلکہ وہ صبح نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ آگے ہماری شاید گفتگو میں وہ بات ہے تو وہ میں ابھی اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، پلیز کر دیجیے، کیونکہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان سوتا ہے نا تو ہمیں تو سونے کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کی یہاں سے لے کر نا گدی پہ ایک گرہ لگاتا ہے اور ایک منتر پڑھتا ہے، اس کا منتر بڑا خوفناک ہے، کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات ہے، سوئے رہو سوئے رہو۔ یعنی گویا وہ ہماری اس فکر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صبح کے لیے تم بے فکر، تم بہت فکر مند ہو اور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، نہیں ابھی رات پڑی ہے، سو جاؤ سوئے رہو سوئے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، شیطان کے نہیں مانتا، اور وہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چونکہ 3 گرے لگاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے نا تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا آپ نے؟ اصبح طیبا النفس نشیطا، جو آج کل کی ہماری ایک محرومی ہے اور ایک بہت بڑی اذیت میں ہم مبتلا ہیں مجموعی طور پہ، اللہ مرحم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ دعا پڑھتا ہے نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھنے کی یہ دعا ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ظاہر ہے وہ وضو کرتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا وہ صبح اس طرح کرتا ہے طیب النفس، کہ اس کا نفس یعنی اس کا جسم بھی، اس کی روح بھی طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے، نشیطاً، اور وہ چست صحت مند، یعنی ذہنی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے وہ ایک چست اور توانا انسان کی کیفیت میں صبح کرتا ہے، صبح سویرے اٹھنا، صبح سویرے جب اٹھتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ نہیں نہ اٹھتا اس طرح اور شیطان کی مان لیتا ہے تو وہ خبیث النفس، خبیث النفس اٹھتا ہے۔ ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم اٹھ کے 12 بجے اٹھیں گے، اور لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک صبح انسان اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا، جو کیفیت اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے وہ اس انسان کی نہیں ہوتی۔ سوری میں آپ کی بات اچک رہا ہوں، آپ نے مجھے کویسچن دے دیا ہے۔ جی آج کل ہم سوتے ہی رات کو 2-3 بجے، رات کے 2-3 جو اگلی صبح شروع ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کاروباری جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی لیٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، ہم جب اٹھیں گے ہی لیٹ تو یہاں پہ یہ کہیے گا۔ دوسرا، اس دعا کا مفہوم بھی آپ نے ہمیں ساتھ یہ عنایت کر دینا ہے۔ جو کاروباری طبقہ سمجھتا ہے کہ اصل کام تو شام میں ہی ہوتا ہے، رات میں ہی ہوتا ہے، آلدو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 8 بجے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے، دوسرے اسپیکٹ میں ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ یہ بہتر ہے، ہم اسی طرح سے چل سکیں گے جیسے شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ تو بہرحال لمبی ہو جائے گی بات، آپ فرمائیے گا پلیز۔ آپ کے سوالات کی بڑی جہتیں بھی ہیں اور کافی تفصیلی بات بھی ہے، لیکن ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے وقت کی مناسبت سے تاکہ باتیں کچھ ہم کر سکیں۔ دیکھیں جی، اللہ مالک الملک نے جب یہ نظام بنایا دن اور رات کا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور ایک مقام فرمایا ولتبتغوا من فضلہ۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا اپنی رحمتوں کے ذریعے، احسانات کے ذریعے، تو فرمایا تمہارے لیے اس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، سکون اور آرام کا وقت اللہ نے رات کا بنایا ہے، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، اور ایک مقام پہ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا،
رات سکون کے لیے ہے اور نیند کے لیے، اور نیند یہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے والی ہے۔ اب اس میں صبات میں وہ جتنے بھی میڈیکل وہ سونے کے وہ خلیے بنتے ہیں اور وہ دوسرے جو ضائع ہوتے ہیں وہ سب، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں لفظ کے اندر سمو دی ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ تمہاری نیند کو ہم نے وہ ہر قسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے والا اور فریش کرنے والا بنایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے ہر لحاظ سے، جی کیونکہ جو دن کا ٹائم ہے وہی ہمارے معمولات کا ہے، معمولات کے لیے ہے، کام کے لیے ہے، اور خاص طور پہ جو اس کا پہلا حصہ ہے یعنی صبح کا وقت، آغاز صبح، تو اس میں تو یعنی ہر کام کا جب سٹارٹ لیا جائے، آغاز کیا جائے تو یہ نہایت ہی اچھا ہے۔ اور اگر بعض یعنی جس طرح کے بعض لوگوں کے جس طرح دفتری معمولات وغیرہ وہ ظاہر بات 10 بجے 11 بجے شروع ہوتے ہیں اور یہ ان کے بس کی بات تو نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صبح اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور بالخصوص سورج کے طلوع ہونے تک وہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں، تو اس سے ان کو خیر و برکت نصیب ہوگی، ان کے کاموں میں بھی خیر ہوگی، ان کی زندگی کے تمام معاملات میں بہتری آئے گی۔ ٹھیک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے ایک دعا کی طرف اشارہ کیا، تو وہ میں اس کی وضاحت کر دوں پلیز پلیز۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ پوری امت کے لیے ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ، اے اللہ میری امت کے لیے جو صبح کے اوقات ہیں نا وہ باعث خیر و برکت بنا دے، اس میں برکت رکھ دے میری امت کے لیے۔ اور یہ دعا قبول ہے، کیونکہ حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، بورک لی امتی فی بکوریہ، میری امت کے لیے صبح کے اوقات کو اللہ نے باعث خیر و برکت بنا دی ہے۔ ایک طرف یہ دعا ہے، دوسری طرف یہ کہہ دیا خوشخبری بھی ماشاءاللہ نبی ہوتی تو ہمیں یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو صحابہ کا اس کے اوپر کتنا ایمان اور یقین تھا، اور پھر انہوں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جی اس حدیث کے راوی اور بھی ہیں، لیکن صخر بن وداع رضی اللہ عنہ الغامدی، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اب ہم حدیث بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ صرف وقتی ایک ایمان کا جوش ہوتا ہے، لیکن وہ نا اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا معمول بنایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے فرامین۔ جی جی تو ان کا اتنا ایمان تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی صحیح کہ آپ جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، چھوٹا یا بڑا، وہ دن کے پہلے حصے میں روانہ کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہی واپس لوٹتا تھا۔ تو وہ چونکہ تاجر تھے تو وہ اپنا سامان تجارت جو کسی دوسرے شہر میں بھیجنا ہوتا تو وہ صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ اس وقت کو میں برکت کی دعا کی ہے، تو لہٰذا اپنے عمل کا آغاز اس وقت سے کیا جائے، اور اللہ کے نبی بھی چونکہ کرتے تھے، تو لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو یہ معمول تھا، حالانکہ انہوں نے بہت تھوڑے مال سے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ انسان جو ہے فائدہ اٹھا لے، کم وسائل سے زیادہ جو ہے وہ منافع سمیٹ لے، اور وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہو، نتیجہ خیز بھی ہو، اور باعث سکون بھی ہو۔ یہ ہے برکت کا مفہوم۔ ٹھیک، تو حدیث میں آتا ہے فَأَسْرَى وَكَسُرَ مَالُ، کہ وہ بہت صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی اتنا کہ ان کو اب یہ بھی نہیں تھا کہ اب کہاں اس کو رکھا جائے، سنبھالا کہاں جائے، اللہ نے اتنا ان کو دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھ کے اسی مقام پہ بیٹھتے اور آپ ذکر اذکار کرتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا، اور آپ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اپنے جو ہے نا وہ گھر کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا بھی یا تو یہ کہ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، یا وہ اپنے گھر میں جا کے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ ایک صحابی کا نقل کر دوں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو مسجد میں ہی بیٹھے، اس میں بیٹھنا تو کوئی شک نہیں کہ وہ جب وہاں بیٹھے گا ذکر کرے گا اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے وہ جائے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا، مقبول حج کے بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے یہ ایک روایت ہے جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ذکر کی اور صحیح مسلم میں بھی ہے غالباً، کہ ابو وائل تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت صبح نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے بھی اور ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر گئے کچھ ساتھی،
تو ہم نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے ایک لونڈی آئی، بچی چھوٹی، تو انہوں نے پوچھا کہ کون، تو ہم نے بتایا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اندر جا کے بتایا، تو اجازت مل گئی کہ اندر آ جائیں۔ تو وہ باہر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر وہ لونڈی آئی کہ آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ اندر وہ آ گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیحات میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں اجازت مل گئی تو آئے کیوں نہیں تھے؟ تو یہ جو یہاں بات ہے، ایک تو ہمیں ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا کہ صبح کا وقت ہے، تو ظاہر بات ہے گھر میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، کسی کوئی کہیں، تو ایک بے ترتیبی سی ہوتی ہے تاکہ تھوڑے سے وقت ہم باہر کھڑے رہیں اور ہمارے جانے کا راستہ بن جائے اور کوئی اس طرح جو ہے سامنے نظر نہ آئے۔ تو ہم اس نیت سے باہر کھڑے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے ام عبد کے بیٹے کی آل کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم غافل سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ، صرف اپنی ذات تو وہ نظر آ ہی رہی تھی، یہ بتایا کہ میرے پوری فیملی کے بارے میں تم نے اس وقت غافل ہونے کا سوچا ہوا تھا کہ وہ غافل سوئے ہوئے ہیں؟ ہم اس وقت سوتے نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ تسبیحات میں لگ گئے، جو اپنا معمول کر رہے تھے جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ شاید سورج نکل گیا ہوگا، تو نکل آیا ہوگا، تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ بیٹا ذرا دیکھنا سورج نکلا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلا۔ پھر وہ تسبیحات میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ دیکھو ذرا سورج نکلا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی سورج نکل آیا۔ تو انہوں نے جو اللہ کا جن الفاظ میں شکر ادا کیا اور جو بات کی، کاش کہ وہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بخطایانا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج ہمارے اس دن میں ہمیں بخش دیا، ہماری لغزشیں معاف کر دیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دیا، جس نے ہمارے اس دن میں ہمیں بخش دیا۔ حالانکہ دن تو ابھی آغاز ہے، ابھی تو شروع ہوا۔ دن تو شروع ہوا ہے، ابھی سورج ابھی نکلا ہے، ابھی دوپہر ہونی ہے، ظہر ہونی ہے، عصر ہونی ہے، پورا دن تو باقی ہے۔ لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ سورج نکل آیا خیریت سے، تو اللہ نے گویا ہمیں معاف کر دیا اور ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جس کے دن کا جو آغاز ہے وہ خیر و برکت سے ہو جائے تو اس کے دن کا اختتام بھی خیر و برکت پہ ہوگا، ماشاءاللہ، یہ ان کا کہنا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم غافل سوئے ہوتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم ایک بہت گھنونے جو ہے وہ جرم میں مبتلا تھی، جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں تھا کیا، تو جب فرشتے آئے تو وہ اسی شکل میں نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو قوم اس طرف بھاگتی آئی۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب ان کی بہت پریشانی کو ان فرشتوں نے دیکھا نا، تو کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، ہمیں تو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے رات کے پچھلے پہر نکل جانا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے اور پیچھے نہیں دیکھنا۔ اور آگے جو بات کی وہ کیا تھی؟ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ان کے عذاب کا وقت، تباہی کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کوئی دور ہے؟ بس صبح آ ہی گئی ہے، رات گزری گئی اور صبح آ جائے گی۔ اور صبح ان کا جو عذاب پھر ان کے اوپر صبح کے وقت آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس پوری بستی کو اٹھا کے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اور پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ کب برسائی؟ صبح کے وقت۔ تو صبح کا وقت جہاں بہت ہی اللہ کی خیر و برکت والا ہوتا ہے، تو اگر قومیں غافل ہو جائیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو یہی خیر و برکت والا وقت وہ ان کی تباہی کا بن جاتا ہے۔ جیسے ایک قوم کے بارے میں فرمایا، قوم صالح کے بارے میں بھی اور قوم شعیب کے بارے میں، فَأَصْبَحُوا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي، ان کو ایک چیخ نے پکڑا اور وہ صبح اس طرح ہوئے کہ گھٹنوں کے بل وہ اوندے کے اوندے منہ گر گئے اور ان کے جگر پھٹ گئے۔ اور یہ بھی صبح کی بات، صبح کی بات ہے۔ ٹھیک، مجھے چونکہ اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، دو چیزیں میں چھوٹی چھوٹی آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اسلام صرف دین عبادت نہیں ہے، یہ صحت کے بارے میں بھی ہے، یا آپ کی زندگی کے بارے میں بھی ہے، یا آپ کو جسمانی ہلکی پھلکی ورزش اور اس کے حوالے سے بھی فرمائے گا۔ صبح خیزی میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں ساتھ؟ جناب، جو صبح کا وقت ہے، جب ایک انسان دیکھیں
ورزش وغیرہ کی تو ہم بات کرتے ہیں، بالکل مسلمہ ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ صحت یا جسمانی قوت یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایک مومن انسان جو زیادہ قوی ہوتا ہے وہ اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک قوت والا مومن وہ کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ زیادہ کام کرتا ہے، بہتر کام کرے گا عمل کی وجہ سے کمزور سے. پھر فرمایا دونوں میں خیر ہے، دونوں مومن بہترین ہیں، مومن جو ہوئے، مسلمان جو ہوئے. اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ 5 چیزوں کے مقابلے میں جو ان کے مقابلے کی چیزیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو. ان میں یہ بھی تھا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، اور اپنی صحت کو، اور فراغ سے پہلے اپنی جو ہے وہ یعنی نہیں مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو، اور بیماری سے پہلے اپنے صحت کو، اور جوانی سے پہلے بڑھاپے کو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. تو صحت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ اس میں گھاٹے میں رہتے ہیں کہ جب صحت ہوتی ہے قدر نہیں کرتے، اور یہ سب صحت چلی جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. تو صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم پر رہنمائی فرمائی. صحت صرف قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آدمی جو ہے نا وہ اپنے اس چیز پہ غور کرے کہ میں نے ڈائٹ کیسے کرنی ہے اور ورزش نہیں، بلکہ اس کی صحت کا دار و مدار جو ہے نا وہ عبادات کے اوپر ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس لیے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. نماز سے بڑھ کر ورزش کون سی ہو سکتی ہے کہ انسان رکوع جب کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے. آج کل ہم لوگ نماز کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے، کاش کہ ہم یہ نہ سوچتے، بلکہ ہم نماز اس لیے پڑھتے کہ اللہ ہمیں یہ کہتے ہیں. تو اللہ نے جو کچھ کہا اس میں خیر ہی تھی، لیکن جب سائنس نے بتایا تو ہمارا سائنس کی وجہ سے ایمان کی طرف جو ہم آ گئے. تو صحابہ کو تو یہ نہیں تھا پتہ کہ سائنس کیا کہتی ہے، صحابہ کو یہ پتہ تھا رب نے یہ کہا حکم ہے، یہ حکم ہے. تو ان کو خیر و بھلائیاں حاصل رہیں، اور وہ لمبے سجدے، لمبے رکوع، یہی تو ان کی صحت کا راز تھے. سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، جو قاری صاحب نے بات کی اتنی ویلڈ بات ہے. آج جب سائنس پروف کرتی ہے تو لوگ ڈفرینٹ میڈیم کی، ڈفرینٹ ٹرمز کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، جس میں لمبے سجدے کے ہیں، لمبے رکوع کے وہی پاسچرز ہیں، آپ کے قیام کے ہیں. یعنی اب ہم ان چیزوں کو دیکھ کے کہتے کہ ہمیں نماز ہی پڑھ لینی چاہیے، جبکہ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. فرمائیے جزاکم اللہ خیر. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں تک صحت مندی کے حوالے سے ہے تو آپ کی ایکٹیویٹیز آپ نے صحابہ کو جو ہے وہ ان میں اپریشیٹ بھی کیا، اور وہ خود بھی کیں اور صحابہ نے بھی کیں. مثال طور پہ گھوڑ دوڑ اور پیدل دوڑنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے، خوب پیدل چلتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے. تو صحابہ کرام کا بھی یہی تھا. بلال بن سعد ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا اور اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایک گول بنا لیا کرتے، نشان رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور آپس میں ہنسی کھیل بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی صحت کی چستگی کا ایک علامت ہے. لیکن رات کو وہ راہب بن جایا کرتے تھے. رات کو وہ اللہ کے ساتھ ایسی لو لگاتے تھے کہ جیسے ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اس طرح نماز کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں کھانے کے حوالے سے بھی ہے. صحت صرف زیادہ ورزش سے تو نہیں ہوگی، کھانے پینے کا اعتدال بھی تو ضروری ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چند لقمے انسان کو کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، لیکن ہم بسیار خوری بھی کرتے ہیں. اور پھر بے وقتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہمیشہ کھانے کا اہتمام وہ مغرب سے بھی پہلے ہو جایا کرتا تھا، اور رات تک تو وہ بالکل کھانا ہضم ہو جایا کرتا تھا، اور وہ بالکل ہلکے پھلکے سویا کرتے تھے. اور آج کل تو ہم 3 بجے آرڈر منگوا رہے ہوتے ہیں، 2 اللہ بجے معاف آرڈر منگوا فرمائے. رہے تو ہوتے پھر ہیں. بیماریاں اسی حساب سے، اور چونکہ ہم بالکل نیچر سے بھی ہٹ گئے ہیں، دین سے بھی ہٹ گئے ہیں، تو لہٰذا ہماری جو زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے ایک عذاب بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک آخری کویشچن اور جس پہ تھوڑا سا مختصر میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا، اس عادت کو اپنا لیں، معمولات کہاں سے شروع کریں؟
معمولات پیچھے سے شروع کرنے ہوتے ہیں جہاں سے اگلا کام بہتر ہو جائے. بہتر اور ہو وہ جائے. کیا ہے جی؟ جی. رات کو جلدی کھانا کھانا، جی. مناسب کھانا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا ہے، اور جو پھر صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے. پھر باوضو ہو کے سوئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئے، مصنوع اذکار پڑھ کے سوئے کہ اللہ کے فرشتے اس کے محافظ ہوں، اور صبح اس کے لیے اٹھنا آسان ہو، شیطانوں نے اس کو گھیرا ہوا نہ ہو، اور وہ پختہ ارادہ کر کے سوئے اور اللہ سے دعا کر کے یا اللہ مجھے صبح کی نماز سے محروم نہ کرنا، باجماعت نماز کی یا اللہ مجھے ہمت دینا. اور پھر جب صبح جاگ آئے تو اٹھے بھی صحیح. جیسے ہم سحری اس لیے کہ ہم نے آج روزہ رکھنا ہے تو سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، کیونکہ اگر نہ کھائی تو پھر بھوکا روزہ رکھنا مشکل ہوگا. تو اگر یہی سوچ ہماری صبح کی نماز کے حوالے سے ہو جائے کہ اگر صبح کا وقت خیر کا مجھ سے محروم ہو گیا، میں اس سے محروم ہو گیا نا، تو پھر پورا دن وہ میں سست بھی رہوں گا اور خیر و برکت سے میں خالی بھی رہوں گا. مال مل جائے گا جو ملنا ہے، کھانا پینا تو میں کر لوں گا، لیکن صبح کی جو خیر و برکات ہے میں ان سے محروم رہ جاؤں گا. تو اس لیے میں جلدی سو جاؤں تاکہ صبح میرے لیے صبح اٹھنا آسان ہو، اور پھر وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جو معمولات بنائے وہ اللہ کی عبادت ہو. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. صبح کی ابھی 2 سنتیں تو 2 فرضوں کا کیا عالم ہوگا. یہ اللہ صرف ابھی سنتوں کا ذکر ہے. سنتوں کا ذکر ہے. اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو نفل سنتیں اور نوافل تھے صبح کی سنتوں سے بڑھ کر فکر مند کسی نفل میں نہیں پایا. حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ آپ فکر نہیں تھے کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، ماشاءاللہ. جبکہ دوسری سنتیں سفر میں چھوڑنا وہ اس کی رخصت ہے. تو لہٰذا ہمیں سٹارٹ اسی سے لینا چاہیے کہ ہم ایک عزم کریں، ہم ایک نظام وقت کو ترتیب دیں، اور اس میں اس چیز کو اولین شامل کریں کہ ہماری صبح کو اٹھنا، عبادت کرنا، اور سورج نکلنے سے پہلے تک اس کو تسبیحات وغیرہ کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر و برکت کا ضامن ہے. تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں بہتر ہوں گے. اللہ ہم ایک تو پرسنل سا کوسچن ہے چھوٹا سا. میں نے آپ کی مسجد دیکھی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے. آپ کے معاملات صبح سویرے کیسے ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کوتاہی بھی تو ہماری ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمارے معمولات صبح کی یہی ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو چونکہ امام ہیں تو نماز الحمدللہ پڑھاتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ سنتیں پہلے ہی پڑھی جائیں، اور جو کچھ اذکار ہیں وہ پہلے کر لیے جائیں. پھر نماز میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہے سال سال سے کہ منزل یہ کوئی سنت نہیں یا اس دین سمجھ کے نہیں کہ قرآن بس اس کو تسلسل سے پڑھیں. ہم صبح کی نماز میں بھی اور عشاء میں بھی تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، اور اس طرح ہمارا سال میں 1 دفعہ 2 مرتبہ قرآن مکمل ہوتا ہے. نماز کے بعد الحمدللہ ہماری ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، جو ساتھی احباب جو ہیں وہ نمازی وہ پڑھتے ہیں، کچھ آیات میں پڑھاتا ہوں، پھر ترجمہ ان کا ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اشراق تک کچھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے توفیق سے. ماشاءاللہ، یعنی کہ صبح خیزی کے پورے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. اللہ کریم. آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان علوی صاحب. آپ آئے، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں کچھ چیزیں، ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے بلایا، اور پوری ٹیم کو اللہ کامیابی و کامرانی سے مالا مال فرمائے، اور تمام ناظرین کو اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو یہ جو آج کا ٹاپک تھا صبح کے حوالے سے، اللہ کریم ہمیں صبح اٹھنے کا عادی بنائے اور اس کی خیر و برکات نصیب فرمائے. آمین. کمنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استاد آپ کی شکل سے ملتے تھے، کچھ آپ کو دعائیں ایسی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے. تو ساری محبتوں بھری دعائیں. ٹھیک ہے. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.